نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں انسان سکون چاہتا ہے اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن یہ انسان سکون تلاش تو کرتا ہے، چاہتا بھی ہے مجھے زندگی میں سکون مل جائے، لیکن وہ سکون تلاش کرنے کے لیے بسا اوقات ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سکون ملنے کے بجائے اس کی زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں انسان کا ایک مزاج ہے، اور وہ ہے انتقام کا مزاج، بدلہ لینے کا مزاج. یہ جس گھر میں آ جاتا ہے، جس انسان میں آ جاتا ہے، جس انسان کا مزاج یہ بن جاتا ہے انتقام لینے کا، وہ انسان اپنی زندگی میں کبھی سکون نہیں پاتا. اور جو انسان انتقام کے راستے سے ہٹ کر عفو و درگزر کا راستہ اپناتا ہے، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، برداشت کرنے کا، تحمل کا راستہ اپناتا ہے، اس کو بہرحال اللہ زندگی میں سکون دے دیتا ہے. چاہے کچھ لمبا وقت لگ جائے، کچھ طویل وقت گزر جائے، گھریلو زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، شادی کے بعد کی زندگی کا، کاروبار کی زندگی میں. بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کو تلقین کی ہے کہ وہ صفات اختیار کرے، اور بعض صفتی نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں وہ پسند نہیں کرتا. ہے اللہ کا صفتی نام، اللہ کی خوبی ہے، لیکن بندے کے اندر وہ عیب ہے. ان میں سے ایک تو جیسے تکبر. اب المتکبر اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا متکبر، یہ اللہ کا صفتی نام ہے. لیکن اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بندے کو متکبر نہیں دیکھنا چاہتا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ متکبر کا معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو بندہ چاہے کتنا بڑا ہو جائے وہ اللہ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے بیکار بات ہے. لیکن اللہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو بالکل صحیح، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. بالکل اسی طرح ایک صفت المنتقم بھی ہے اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے، المنتقم. اور یہ سورہ ابراہیم کی اس آیت سے ثابت ہے یہ نام، ان اللہ عزیز ذو انتقام. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تو اسی طرح منتقم، انتقام لینا، یہ اللہ کی تو خوبی ہے، بندے کا عیب ہے. اللہ نے پسند نہیں کیا کہ کوئی بندہ منتقم مزاج بن جائے. بیوی یہ کہے کہ میں نے بدلہ لے کے چھوڑنا ہے، شوہر کہے میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا، بھائی بھائی کو کہہ رہا، رشتہ دار ایک دوسرے کو کہہ رہے. آج انسان کی زندگی میں سکون کو تباہ کرنے والی چیز یہ انتقام. یہاں تک کہ بعض لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر گاؤں دیہات میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ
خاندان کے خاندان انتقام میں لگے ہوئے ہیں، نسلوں کی نسلیں انتقام میں لگی ہوئی ہیں، دادا پر دادا فلاں 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 سارے انتقام میں، اور سکون نہیں ہے طبیعتوں میں۔ یہاں تک کہ ان علاقوں میں منتقم مزاج ہونا خوبی ہے۔ اس نے میرے اوپر اتنے مقدمے کر دیے، میں اس کے اوپر اتنے مقدمے کر دوں گا۔ آج ہمارے شہروں میں بھی، گھروں میں بھی، ماحول میں بھی آ گیا، بیوی شوہر پر مقدمے کر رہی، شوہر بیوی پر مقدمے کر رہا، کاروباری دوست دوسرے پر مقدمہ، اس نے ایک مقدمہ کیا میں 2 کروں گا، اس نے مجھے ستایا اب میں بھی جھوٹے مقدمے اس پہ کروں گا۔ کچہریاں جیلیں بھری ہوئی ہیں، اور جیلوں کے اندر جب جا کر دیکھتے، بہت دفعہ جیلوں میں جانا ہوتا ہے، کئی سال تک یہ پاکستان کی جو 79 بڑی بڑی جیلیں ہیں، تو ان کے اندر قرآن حکیم کی تعلیم دینے کے امور کا ذمہ دار رہا کئی سال تک، تو بہت جیلوں میں جانا ہوتا تھا، اور جو بیچارے وہاں قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور ساری زندگی کی عمر قید ان کو ہوتی تھی، ان سے ایک سوال ہوتا تھا میرا، کیسے آئے، کیا ہو گیا تھا؟ تو بس ملتے جلتے جواب یہ ہوتے تھے، غصہ آ گیا تھا، انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، اس لیے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ پھر بیوی بچے برباد، کاروبار برباد، اور مقدمے لڑتے لڑتے جائیدادیں ختم ہو گئی، پیچھے صرف کیا ہے؟ انتقام۔ میں نے بتایا کتنی بری چیز ہے۔ آج کل معاشرے میں لوگ بسا اوقات جملہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا ایسے نہیں زندگی گزاری جا سکتی، کوئی ایک سنائے اس کے 2 سناؤ، کوئی ایک لگائے اس کے 2 لگاؤ، پھر آپ سر اٹھا کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ معاشرے کے جملے ہیں۔ تو یہ جو کوئی ایک سنائے اس کے 2 سناؤ، کوئی ایک لگائے اس کے 2 لگاؤ، کوئی ایک مقدمہ کر اس کے 2 مقدمے کرو، اور پھر ساری زندگی جیلیں، کچہریاں، عدالتیں، تھانے، کیا وہ اچھی بات ہے؟ یا عفو درگزر سے کام لے کر اچھی بات ہے کہ معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، تحمل برداشت سے کام لیا جائے، اور ان برے انجام سے انسان اپنے آپ کو بچا لے؟ اور آج بھی جو انسان مقدمے بازیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ سکون میں آ جائے گا۔ یہ جو میں نے مقدمے بازی کا لفظ بولا ہے، اس میں انتقام ہے پیچھے، مزاج۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پھر کیا کریں اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے اصول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اعدت للمتقین، یہ جنت کی ساری نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی میں، تنگی میں، مصیبت میں، ہر وقت میں خرچ کرتے ہیں، اچھے حالات میں، برے حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو بجھانے والے ہوتے ہیں، غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایک اور سوال کا جواب دیا ہے۔ بہت سے لوگ معاشرے میں پوچھتے ہیں کہ معاف کرنے سے ملتا کیا ہے، ہمیں کیا ملا؟ بیوی کہتی ہے میں نے اتنا معاف کیا، مجھے کیا ملا؟ یہ ایک بہت عام سا سوال ہے اور بڑا گہرا سوال ہے، جس کی وجہ سے بندہ انتقام پر اتر آتا ہے کہ میں نے معاف کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟
میں اگر کسی کی تکلیف پہنچانے کو، نقصان پہنچانے کو معاف کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب کے لیے محنت فرمائی لوگوں کے ایمان پر، ایمان پر، عقیدہ آخرت بنایا، عقیدہ آخرت پر محنت کی کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ عقیدہ آخرت کی تعریف، آخرت ہے کیا؟ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اللہ یہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا، یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ سب سے پہلی بات اس سوال کا جواب، مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں بیوی کو معاف کر دوں گا مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں فلاں بھائی کو معاف کر دوں گا مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں اپنے نقصان پہنچانے والے کو معاف کر دوں مجھے کیا ملے گا؟ جی اجر آخرت میں ملے گا۔ اور دنیا میں کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور جس کو لوگ پسند نہیں کرتے اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ منتقم مزاج کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، سامنے چاہے ڈرتے ہوں، چاہے خوف کھاتے ہوں اس کے انتقام کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے اس معاشرے کے افراد کے مزاج میں کوٹ کوٹ کے انتقام بھرا ہوا تھا۔ عرب کے مزاج میں انتقام کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور جتنی جنگیں ہوتی تھی انتقام کی بنیاد پر ہوتی تھی، بدلہ لینے کے لیے، اور اس معاشرے میں فساد ہوتا تھا صرف بدلہ لینے کے لیے۔ عرب کا مزاج وہ غیرت والا مزاج اور فلاں مزاج، جوشیلا مزاج اور غصے والا مزاج، اور یہ سب چیزیں مل کر انتقام پر لاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سمجھایا، یہ انسان معاف کیسے کرتا ہے؟ پہلے اپنے غصے پر قابو پائے۔ آج اس غصے نے بھی ہم لوگوں کو زندگیوں میں بہت اجیرن کر کے رکھا ہوا ہے۔ غصہ ہونا انسان کے اندر انسان کی خوبی ہے۔ کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی آپ کو جس میں یہ لکھا ہوگا کہ وہ اچھا انسان ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو، بالکل نہیں ملے گی، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث۔ اس لیے کہ غصہ ہونا انسان کے اندر کہ خلاف مزاج بات دیکھے، خلاف اصول بات دیکھے، نقصان دہ بات دیکھے، تو انسان کی طبیعت میں جو تیزی آتی ہے، شدت آتی ہے، اسے غصہ کہتے ہیں۔ ایک اچھا غصہ ہوتا ہے، ایک برا غصہ ہوتا ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا انسان اپنے مزاج، انتقامی مزاج کو کیسے بدلے۔ سب سے پہلے غصے پر قابو، کہ غصہ ہونا انسان کی خوبی۔ میں نے کہا کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کی میں یہ آیا ہوتا اچھا انسان ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ ہونے کی کیفیت کو عربی میں کہتے ہیں بزدلی، عربی میں اس کو کہتے ہیں جبن، بزدلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بالکل انسان کے اندر نہ ہو، یعنی خلاف اصول بات ہوتی رہے، خلاف مزاج بات ہوتی رہے، کچھ ہوتا ہی نہیں اس بیچارے کو۔ یہ جو بزدلی کی کیفیت ہے اس کو جبن کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس جبن سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، بہت مشہور دعا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، کہ خلاف اصول، خلاف ضابطہ بات ہوتے دیکھوں تو مجھے کچھ ہوئی نہیں۔ جس بندے کے اندر غصہ نہ ہو وہ بہترین باپ نہیں ہو سکتا، وہ تربیت نہیں کر سکتا بچوں کی۔ جس ایڈمنسٹریٹر کے اندر غصہ نہ ہو وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا۔ جس منتظم کے اندر غصہ نہ ہو وہ بہترین منتظم نہیں ہو سکتا۔
اور اگر دو لفظوں کو بندہ سمجھ جائے نا تو جہاں جہاں منتظم ہے نا بندہ انتظام میں لگا ہوا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، اس کے اندر غصہ ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ خلاف ضابطہ بات دیکھ کر اس کی طبیعت میں تبدیلی نہیں آئے گی، وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ حساس ہونا بہت اچھا، غصہ ہونا بہت اچھا، لیکن منتظم کے ساتھ ایک اور لفظ ہے ملتا جلتا، منتظم کو وہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہے منتظم کو منتقم نہیں ہونا چاہیے۔ کاش کہ آج ہر ادارے میں، ہر دفتر میں، ہر کاروبار میں ایک منتظم شخص کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے۔ ہر منتظم جب منتقم بننے کی کوشش کرتا ہے وہیں اس کا انتظام تہس نہس ہو جاتا ہے، اور جب وہ منتظم رہ کر اپنے غصے پر قابو پا کر اس اچھے غصے پر عمل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اچھا والا غصہ آتا تھا، برا والا غصہ کبھی نہیں آتا تھا، زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ یہ اچھا غصہ کیا ہوتا ہے، برا غصہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے تو وہ اچھا غصہ ہے، اگر اپنے ذاتی مفاد، ذاتی تکلیف کی وجہ سے غصہ آئے وہ برا غصہ ہے۔ بہت واضح فرق، اور یہ غصے کے وقت میں یہ فرق کرنا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ بڑے حوصلے، بڑی سمجھداری کی بات ہے، کیونکہ غصے میں انسان، ماہر نفسیات ایک جملہ لکھتے ہیں کہ جو شخص غصے میں ہوتا ہے اس میں اور پاگل شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق۔ بڑی عجیب حقیقت لکھی ہے۔ جب انسان انتقام لے رہا ہوتا ہے نا غصے میں، تو وہ لکھتے ہیں کہ غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس میں اور پاگل میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق کے کہ غصے والے شخص کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آنے والی ہوتی ہے اور پاگل بیچارے کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آنے والی نہیں ہوتی، ورنہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے کہ مارو توڑو پھوڑو نقصان کرو، کچھ ہوتا، آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ ذہن کے کسی کونے میں انتقام لینے والے کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا میں یہ کروں گا تو ہوگا کیا، نقصان کیا ہوگا۔ یہ وہ بات ہے کہ منتظم غصے والا ہو، سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو، اپنے غصے پر قابو پانے والا ہو، منتقم مزاج نہ ہو تو کمال کا منتظم، کمال کا منتظم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا والا غصہ آتا تھا، برا والا غصہ نہیں آتا تھا۔ ابواب القدر کی پہلی روایت جامع ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو چند صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے تقدیر کے بارے میں نہیں جھگڑنا چاہیے، ہماری عقل اتنی کام نہیں کرتی، تقدیر کے بارے میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا۔ تو چند صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو ان کو دیکھا تو فرمایا مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، میں اس لیے تو مبعوث نہیں، یہ تمہیں یہ باتیں تو نہیں بتاتا۔ پھر راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے اتنا چہرہ سرخ ہو گیا، اس روایت کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا، اتنا غصہ ہے حق کے خلاف بات کرتا دیکھ کر۔ لیکن اپنی ذات کے خلاف کبھی غصہ نہیں آئے، اور اگر اس غصے میں اس کے تکلیف کی کیفیت میں انتقام بدلہ لینے کی طاقت بھی ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا، اور وہ موقع بہت بڑے کئی موقع آئے، لیکن طائف کے میدان میں عکاظ کا میلہ لگا ہوا تھا، ظاہر لوگ ہجوم تھے، اور یہ طائف کے علاقے میں بنو ثقیف رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے،
جب طائف کے علاقے میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازیں کسی، برا بھلے کہا، کلمات کہے برے، یہاں تک کہ پتھر مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ احادیث میں موجود کہ جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے، اتنے پتھر مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب احادیث میں موجود کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں بنو ثقیف جہاں قبیلہ رہتا ہے اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ قوم ساری تہس نہس ہو جائے۔ انتقام لینے کی پوری گنجائش موجود تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا، یہ قوم مجھے نہیں جانتی، یہ قوم مجھے نہیں پہچانتی، میں ان کو معاف کرتا ہوں، اگر یہ ایمان نہیں قبول کرے گی تو ان کی اگلی نسلیں ایمان قبول کر لیں گی، اگر یہ مر گئے ختم ہو گئے تو بات ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر لیا، انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا۔ اور اگر آپ تاریخ کے ورق پلٹ کر دیکھیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اس وقت معاف کیا تھا نا، لوگ پوچھتے ہیں معاف کرنے سے کیا ملے گا؟ جی آج آپ معاف کریں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو، آج معاف کریں، اس کا اثر ان کی نسلوں میں جا کے ظاہر ہوگا، پھر آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے معاف کر کے کتنا بڑا کمال کیا تھا، کتنی بڑی عبادت کی تھی معاف کر کے۔ تاریخ کے ورق پلٹیے گا، وہ طائف کے میدان میں جو لوگ رہتے تھے قبیلے والے، وہ تھے بنو ثقیف کے لوگ، اور اس بنی ثقیف کی دوسری نسل میں ایک بندہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاف طائف کے میدان میں معاف کرنے کی وجہ سے آج ہم بر صغیر کے لوگ مسلمان ہیں، آج ہم بر صغیر کے لوگ مسلمان ہیں۔ اور وہ بندہ بنو ثقیف کی دوسری نسل میں سے محمد ابن قاسم، محمد ابن قاسم وہی بنو ثقیف کی اولاد میں سے۔ یاد آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں، ان کی کوئی نسل تو مان لے گی نا، وہ تو ایمان لے آئے گی۔ میں نے کہا ان کی نسل تو ہمارے ایمان کا ذریعہ بنی، ہمارے اسلام کا ذریعہ بنی۔ آج انسان معاف کر کے دیکھے اللہ کتنے گہرے اثرات اس کے رکھتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان معاف کر دے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے معاف تو کر دیا لیکن دل میں ایک رنج رہ جاتا ہے، دل میں ایک بوجھ رہ جاتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ کیا اس پر پکڑ تو نہیں ہوتی؟ لوگ بہت سوال کرتے ہیں یہ والا کہ معاف تو کر دیا لیکن میرے دل میں سے وہ بات جاتی نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا، میں نے رشتہ دیا تھا بیٹی کا اور اس بیٹی کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا، اور یہ فلاں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں بھولتا نہیں ہوں مولانا، میرے ذہن سے جاتا نہیں ہے، معاف تو کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ کیا اس کا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کو معاف کر دے اور دل میں بوجھ رہ جائے بحیثیت انسان ہونے کے، تو کیا اس کا گناہ تو نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا، یہ والی کیفیت۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کو شہید کرنے والا حبشی، اور پھر جب شہید کر دیا گیا حضرت امیر حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی کو جب کیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو ہندا ابو سفیان کی بیوی، اس نے پیٹ پھاڑ کے امیر حمزہ کا کلیجہ جگر نکالا اور اس کو اپنے دانتوں سے چبایا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ اللہ کی شان،
فتح مکہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر تشریف لائے، تو یہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ہندا کے بارے میں ایک بات بتاتا جاؤں تاکہ سمجھ میں آئے کہ رشتہ داروں کو معاف کرنا کیسا ہوتا ہے۔ ہندا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی ساس بنتی ہے، جس نے کلیجہ چبایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی ساس، اس لیے کہ ہندا ابو سفیان کی بیوی اور ابو سفیان کی ایک اور بیوی سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ حضرت ام حبیبہ کا باپ ابو سفیان بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہندا اور حبشی یہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پر۔ اب وہ ہندا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی کو بھی معاف کر دیا، اسلام قبول کر لیا، اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، حالانکہ اس وقت سب انتقام لے سکتے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ پھر یہ ہندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی ساس یہ آئی، سوتیلی خوش دامن کہہ لیجیے، سوتیلی خوش دامن، یہ جب آئی تو چادر وادر لپیٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اور ان امیر حمزہ کے ان قاتلوں کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ معاف تو کر دیا میں نے، لیکن تم جب میرے سامنے آتے ہو سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اس سے ہمیں ایک اصول معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں، انتقام نہ لیں، پھر بھی ذہن میں بوجھ تو ہوتا ہے نا کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا تھا، میری ماں کے ساتھ یہ کیا تھا، میری بہن کے ساتھ یہ کیا تھا، میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا تھا، میرے باپ کو بڑا کیوں کیا تھا، تو انسان کے ذہن میں بوجھ تو رہ جاتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے۔ اس بوجھ پر گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انسان کے بس میں نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ اور ایک بات جو میں نے عرض کی کہ درمیان میں جب غصہ آتا ہے انسان کو، انتقام کا مزاج ہوتا ہے، اس وقت یہ قابو پانا، یہ دیکھنا کہ یہ انتقام لینا میرا درست ہے کہ غلط ہے۔ ایک روایت موجود حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بہت طاقتور، ایک جہاد کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر کو، دشمن کو مارنے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دشمن نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت علی نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، نہیں مارا۔ وہ بہت حیران ہو، یہ آپ نے کیا کیا؟ اب بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے، حضرت علی کے جواب کو سننا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ پہلے میں تجھے مار رہا تھا تو اللہ کے حکم سے مار رہا تھا، جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب مجھے غصہ آیا، اب اگر میں مارتا تو میرا نفس بھی بیچ میں شامل ہو جاتا اور یہ برا ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس وقت انسان فیصلہ کرے کہ میں یہ جو بدلہ لے رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے لے رہا ہوں یا اپنی ذات کی خاطر لے رہا ہوں۔ وہاں سمجھ میں آئے گا کہ حق بات پر اگر آپ اللہ کے احکام کو ٹوٹتا دیکھ کر، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزائیں جب نافذ کرتے تھے نا، اب بنو خزیمہ کی ایک عورت، ہمارے ہاں الٹا ہو گیا نظام، عفو درگزر کہاں آ گیا، اس کو سمجھنا ہوگا، جو بڑا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عفو درگزر کی جڑیں کاٹی، جڑیں ختم کی سزاؤں کے اندر، شرعی سزاؤں کے اندر۔ بنو خزیمہ کی ایک عورت، اس نے چوری کی، ظاہر باعزت قبیلہ تھا، باعزت عورت تھی، جب چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔
اب دبا کے سفارشیں آئی ہیں، بہت سفارشیں، بعض صحابہ نے بھی سفارشیں کی کہ یہ اچھے قبیلے کی اچھی عورت ہے، اس کو یہ والی سزا نہ دیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا جو آپ حضرات کو یاد ہے، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑا سخت جملہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہاں حضرت فاطمہ کا نام کیوں لیا اور کسی کا نام کیوں نہیں لیا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور بیٹی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ بنو مخزومیہ کی جو عورت تھی نا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد سمجھایا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور سمجھایا کہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ اگر ان کا کوئی شرفاء اور بڑے لوگوں میں سے کوئی چوری کرتا، جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی کمزور جرم کرتا تو اس کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ پچھلی قومیں تباہ اسی وجہ سے ہوئی۔ میں نے بتایا حدود اللہ کے اندر جو اللہ نے سزائیں مقرر کی ہے وہ نافذ کرنا انتقام نہیں ہے، اس کے اندر عفو و درگزر کی اجازت نہیں ہے۔ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معاف نہیں کیا، اپنی ذات کی خاطر معاف کیا، اپنی ذات کی خاطر تو بڑوں کو معاف کر دیا، انتقام لینے کی طاقت آئی پھر بھی معاف کر دیا۔ آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو ظلم کی انتہا بسا اوقات ہو جاتی ہے وہ اس وقت ہو جاتی ہے کہ آج جو بندہ کسی بھی سطح کا ہو اور وہ بڑے سے بڑا جرم کر جائے تو وہ کسی نہ کسی طرح بچ جائے گا، اور جو انسان بیچارہ اس پہ کچھ نہیں ہے وہ اس کے اندر پس جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو تباہ کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو وہاں عفو و درگزر نہیں، وہاں اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ جو غیر مسلم، یہ میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ جب معرکہ حق کی بات کی جاتی ہے، لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، بنیان و مرصوص کی بات کی جاتی ہے، پاکستان نے جو کچھ کیا بہت بڑا کام کیا، اس کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں عفو و درگزر بھی تو کوئی چیز ہے، انتقام کیوں؟ تو اس کا جواب بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا کہ پاکستان نے بھی بہت زیادہ عفو و درگزر سے کام لیا ابتدائی دنوں کے اندر، کمال کی برداشت، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کو نقصان پہنچائے، تمہارے گھروں کو نقصان پہنچائے، اور جو لوگ تمہارے مال کو نقصان پہنچائے، تمہارے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائے، تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر جہاں کہیں تم ان کو پاؤ پھر قتل کر دو۔ تو ایسی صورت کے اندر اللہ نے پھر اس وقت پاکستان کو اور افواج پاکستان کو طاقت عطا فرمائی، تو انہوں نے معرکہ حق ایک ایسا سبق سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور آج پاکستان کی پورے دنیا میں جو عزت ہے وہ صرف اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ یہ انتقام نہیں ہے، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جی عفو درگزر پر آپ بڑی بات کر رہے ہیں، تو یہ یہاں تو بڑا عجیب و غریب ظلم کر دیا تھا، تو اس کا جواب ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ سزا میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج یہ دیکھنا ہوگا، وہ جو آیت ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بنیان مرصوص کہتے ہیں اصل میں سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط دیوار، کہ پوری قوم جب متفق اور متحد ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے تو ایسی صورت میں مضبوط قوم ہوتی ہے۔ اگلا جملہ غور سے سنیے گا، جو قوم آپس میں انتقام لینے کا مزاج رکھتی ہو وہ دنیا کی کمزور ترین قوم ہوتی ہے۔
وہ دنیا کی کمزور ترین قوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے، آپس میں انتقام لے رہے ہوتے۔ جس خاندان کے اندر آپس میں انتقام کی عادت ہوگی وہ خاندان دنیا کا کمزور ترین خاندان ہوگا، اور جس خاندان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا، جوڑ ہوگا، ایسی صورت میں وہ خاندان بھی مضبوط ہوگا، وہ گھرانہ بھی مضبوط ہوگا، وہ ملک بھی مضبوط ہوگا، وہ قوم بھی مضبوط ہوگی۔ یہ اللہ نے سمجھایا ہے قرآن مجید میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، 10واں پارہ، دوسرا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلو۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی، تم ثابت قدم نہیں رہو گے۔ اس بات کو بڑا غور سے سمجھنا ہے۔ جب امت مسلمہ یا ایک ملک یا ایک قوم یا ایک گھر کے افراد یا ایک معاشرے کے افراد جب آپس میں انتقام کا مزاج بنا لیتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کا مزاج بنا لیتے ہیں، وہ خاندان کمزور ہو جاتا ہے، وہ گھر کمزور ہو جاتا ہے، وہ ملک، وہ امت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور یہی عفو و درگزر کی خوبی اور آپس میں جوڑ اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی جو خوبی ہوتی ہے، یہ انسان کو سر اٹھا کر جینے دیتی ہے اس دنیا کے اندر۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو انتقام کے مزاج سے بچائے، جو آج میں نے عرض کیا، انتقام کے مزاج سے بچائے۔ اس انسان کو سکون ملے گا، یہ عفو و درگزر سے کام لیتا رہے، یہ معاف کرتا رہے۔ اور جو معاشرے کے اندر بندہ کوئی ہمیں ایسا نظر آئے، خاندان کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کوئی بندہ ایسا نظر آئے کہ جس پر لوگ ظلم کرتے رہے، وہ پستا رہتا ہے، وہ بیچارہ آواز بھی نہیں اٹھاتا، بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ اب میں اس کی بات کر رہا ہوں جو انتقام لینے کی سکت ہی نہیں رکھتا۔ بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہوگا، یہ انتقام لینے والے سے زیادہ خطرناک شخص ہوتا ہے۔ جو بندہ انتقام لینے کی سکت نہ رکھتا، یعنی اس کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ بیچارہ بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کو لوگ دبائے جا رہے ہیں، ساری مصیبتیں اسی پر، سارے کام گھر کے اسی سے ہوتا ہے نا۔ بہن بھائیوں میں بھی کوئی ہوتا ہے، بچوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک جب دب رہا ہے نا، اس کو دباتے جاؤ، ظلم کرتے جاؤ، بولتے ہی نہیں بیچارہ۔ جس شخص میں انتقام لینے کی طاقت نہ ہو وہ انتقام لینے سے زیادہ خطرناک ہے، انتقام لینے والے سے زیادہ خطرناک۔ حدیث سنانے لگا، بڑا بچ کے رہنا چاہیے اس شخص سے جو بدلہ نہ لے سکتا ہو، بے بس ہو، اس کے اوپر کبھی انسان ظلم ڈھانے کی کوشش نہ کرے، یہ دیکھ کر کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو انتقام ہی نہیں لے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے حدیث سننے والی ہے، میں نے کیوں کہا کہ یہ بڑا خطرناک بندہ ہوتا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، تم مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بڑا بچ کے زندگی گزارنا ہے، جہاں محسوس ہو کہ یہ بندہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اس کو ظلم ڈھاؤ، اس کو کام بلا، یہ وہ ستاؤ، اس کو جتنا ہوتا ہے کھا جاؤ، اس کے مال کو اڑا لو، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ جی یہ انتقام لینے والے سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی تعریف جو بے بس ہو، بیچارہ انتقام نہ لے سکتا ہو، بدلہ نہ لے سکتا ہو، بے بس ہو، بہت خطرناک شخص ہے۔ کیوں؟ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ اگر اس کے دل سے آہ نکلی نا تو یہ بندہ تباہ ہو جائے گا اس دنیا کے اندر۔ اس لیے مظلوم کی آہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں۔ عیسائیت میں یہ تعلیم تھی کہ کوئی ایک، میں بائبل کے جملے بول رہا ہوں، انجیل کے،
اگر تمہارے کوئی ایک رخسار پر تھپڑ مارے تو اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی کر دو، یہاں بھی تھپڑ مار لے۔ یہ بائبل کا طریقہ ہے، بائبل کے الفاظ، وہاں یہ تعلیم تھی۔ اور قرآن مجید میں کیا تعلیم ہے؟ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے اسلام کے اندر۔ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ کوئی مکہ مارے تو آپ اس جیسا مکہ اس کو مار سکتے ہیں، اتنی ہی طاقت کا۔ لیکن آگے جو جملہ اللہ نے کہا وہ سننے والا ہے۔ اللہ نے کہا فَمَنْ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو صلح کر لے، معاف کر دے، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اب آپ انسان خود فیصلہ کر لے کہ بدلہ لینے میں اچھائی ہے یا معاف کرنے میں اچھائی ہے۔ اللہ آج ہمیں معاشرے کے اندر اپنے آپ کو غصے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا غصہ اللہ ہمیں عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم بہترین منتظم بن سکے، منتقم نہ بنے۔ اس غصے کے ذریعے ہم حق بات کو نافذ کر سکیں، حق بات کہہ سکیں، حق بات پر عمل کروا سکیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، اپنی اولاد کی، اپنے بہن بھائیوں کی تربیت کر سکیں۔ لیکن اللہ ہمیں برے غصے سے بچا لے، خاص طور پر انتقام کے مزاج سے اللہ بچا لے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اندر بے سکون کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو، تاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں زندگیوں میں سکون عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے زندگیوں میں سکون آ جائے، ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے زندگی بے سکون ہو جا رہی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو برے غصے سے بچا لے، یا اللہ منفی باتوں سے ہمیں بچا لے، منفی ذہن سے ہمیں بچا لے، یا اللہ انتقام کے مزاج سے ہمیں بچا لے، اور یا اللہ اگر حق بات ہو، یا اللہ حق کے خلاف ہو تو اس میں ڈٹ جانے کی ہمت عطا فرما۔ جیسے یا اللہ ہمارے پہ پڑوسی ملک نے جتنے مظالم ڈھائے ان کے جواب میں ہماری افواج پاکستان نے معرکہ حق اور بنیان مرصوص یا اللہ اتنی خدمات انجام دی۔ یا اللہ ایک ایک شہید کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ایک ایک قربانی دینے والے کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً ملک پاکستان میں یا اللہ اس کو امن و ایمان کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمارے جتنے شہداء ہیں ایک ایک کو یا اللہ درجات کی بلندی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت بھی نصیب فرما، اور یا اللہ جتنے حاضرین یہاں تشریف فرما ہے، دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو جس پریشانی میں ہے، گھریلو پریشانی میں، بچوں کی پریشانی میں، کاروبار کی پریشانی میں، یا اللہ ایک ایک پریشانی کو حل فرما دے۔ یا اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے اندر یا اللہ آپس میں جوڑ عطا فرما دے، اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر ایک کو ظلم کرنے سے روک لے، یا اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔